وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلی مورات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، گزشتہ جمعوں میں نماز کی شرائع سے متعلق بہت تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. اچھی طرح آپ کے دماغ میں نماز کے شرائط بیٹھ چکے ہوں گے. طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ، یہ ہیں شرائط نماز جن پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. نماز کے فرائض سے متعلق گفتگو چل رہی تھی. گزشتہ جمعہ میں تکبیر تحریمہ اور قیام سے متعلق گفتگو ہو چکی تھی. نماز کے فرائض میں قیام فرض ہے، اس پر آپ گفتگو سماعت فرما چکے ہیں. اب آپ خالی یہ مسئلہ دماغ میں بٹھا لیں کہ کن کن نمازوں میں قیام فرض ہے، کن کن نمازوں میں قیام سنت ہے، کن کن نمازوں میں قیام نفل ہے. فرائض، واجبات اور سنت فجر میں قیام فرض ہے. یہ مسئلہ آپ دماغ میں بٹھا لیں. جو فرائض ہیں، پانچوں فرائض، واجبات ہیں عیدین، نماز وتر اور فجر کی سنت جو 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں، ان میں قیام کرنا فرض ہے. فجر کی سنت جو آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں یہ بڑی مؤکد ہے. بعض علماء نے اسے واجب قرار دیا ہے. ان نمازوں میں قیام فرض ہے، یعنی اگر آپ قیام پہ قادر ہیں اور بیٹھ کر کے آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو نماز منعقد ہی نہیں ہوگی، کیونکہ فرض آپ نے ترک فرما دیا. ہاں، سجدے پہ قادر نہیں ہے کسی عذر کی بنیاد پر، تب ایسی صورت میں نماز پڑھنے کا 2 طریقہ ہے، بلکہ 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر سجدے پہ آپ قادر نہیں ہیں تو کھڑے ہو کر تکبیر کہہ لیں امام کے ساتھ، اور قرات بھی کھڑے ہو کر کے سنیں. کیونکہ سجدے پہ قادر نہیں ہیں آپ، اس لیے کھڑے ہی کھڑے آپ رکوع اور سجدے کے اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہو گیا کہ سجدے پہ قادر نہیں ہے تو کھڑے ہو کر آپ نے قیام میں تکبیر تحریمہ کہہ لیا، امام کی قرات آپ نے سن لی، رکوع کر لیا آپ نے. اب سجدے کے لیے آپ کرسی پہ بیٹھ کر بھی سجدے کا اشارہ کر سکتے ہیں، اور زمین پر بیٹھ کر بھی سجدے سے کا اشارہ آپ کر سکتے ہیں.
تو اگر آپ سجدے پہ قادر نہیں ہیں تو نماز کا 3 طریقہ ہوا۔ کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھیں، آپ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہیں، قیام کریں، امام کی قرأت سنیں، اور پھر رکوع کر کے پھر آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں اور اشارے سے آپ سجدہ کر لیں، یا پھر زمین پر بیٹھ جائیں آپ اور زمین پر اشارے سے آپ سجدہ کر لیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کرسی پہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور زمین ہی پر بیٹھ کے آپ کو نماز پڑھنا ہے تو یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں تواضع انکساری بہت زیادہ ہے۔ اب یہ آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قیام کن نمازوں میں فرض ہے۔ 5 وقتہ نمازیں جو فرائض ہیں ان میں عیدین اور وتر کی نماز میں قیام فرض ہے، اور سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ بقیہ جو سنتیں ہیں ان میں قیام سنت ہے، نوافل ہیں ان میں قیام نفل ہے۔ یعنی اگر آپ نفل کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہو کر آپ نماز نفل پڑھتے ہیں تو آپ کو 2 گنا ثواب ملے گا، اور اگر کھڑے ہونے پہ قادر ہونے کے بعد بھی نماز نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو آپ کا ثواب آدھا ہو جائے گا۔ معزز سامعین، یہ تو قیام کی تفصیل تھی کہ کن کن نمازوں میں قیام فرض ہے، کن کن نمازوں میں سنت ہے، کن کن نمازوں میں قیام نفل ہے۔ پہلا فرض نماز کا تکبیر تحریمہ تھا۔ لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، یہ بھی دماغ میں بٹھائیے آپ۔ لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے اور تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے۔ اس کے بعد قیام یہ دوسرا فرض ہے۔ قیام کے بعد نماز کا تیسرا فرض ہے قراءت، جس کے متعلق میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جہاں بھی تمہیں میسر ہو پڑھ لو۔ قرآن کی کسی بھی ایک آیت کو آپ نے پڑھ لیا، آپ کے قراءت کا جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا۔ یہ مسئلہ دماغ میں اچھی طرح بٹھائیے تاکہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو۔ جو قراءت نماز میں فرض ہے وہ قرآن سے کہیں بھی ایک آیت آپ نے پڑھ لی، جو قراءت فرض تھا وہ ادا ہو گیا۔ لیکن سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، ان 7 آیتوں کا پڑھنا واجب ہے۔ ایک آیت بھی اگر آپ کی چھوٹ گئی، جان بوجھ کر آپ نے چھوڑ دیا تو نماز واجب الادا رہے گی، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ بھول کر اگر آپ کی کوئی آیت چھوٹ گئی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو آپ فرائض و واجبات کو ایک ساتھ آپ لے کر چلیے تاکہ آپ کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے۔ قرآن سے کہیں بھی ایک آیت پڑھ لی آپ نے، فرض ادا ہو گیا، لیکن مکمل سورہ فاتحہ جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے اس کی ہر آیت واجب ہے۔ اگر ایک آیت بھی آپ کی چھوٹ گئی تو بھول کر چھوڑا ہے، چھوٹ گئی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو نماز واجب الاعادہ رہے گی، یعنی دوبارہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، 7 کا پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے ختم ہونے کے بعد امام جب وللضالین کہے یا آپ وللضالین کہیں تو آمین آہستہ کہنا یہ سنت ہے۔ بلند آواز سے امام قرأت کر رہا ہے، اس نے وللضالین کہا، وہ بھی آمین کہے گا، آپ بھی آمین کہیں گے۔ حدیث پاک میں ہے من وافق تامینہ تامل الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس آدمی کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گیا اس کے سارے گناہ صغائر بخش دیے جائیں گے۔ تو وللضالین کے بعد آمین امام بھی کہے گا، اس کے لیے بھی سنت ہے، اور مقتدی بھی کہیں گے ان کے لیے بھی سنت ہے۔ جائز ہے بلند آواز سے کہنا، مگر افضل ہے آہستہ کہنا، اس لیے کہ آمین دعا ہے اور ہر دعا میں افضل ہے آہستہ ہی مانگنا، وہ ریا سے بعید ہوتا ہے۔ خیر، آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، آپ نے نیت کر لی، کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ لیا آپ نے۔ اب سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واجب ہے، اگر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔
सना पढ़ना सुन्नत है। नियत कर ली आपने खड़े होकर, सबसे पहले आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ना सुन्नत है। अब अगर आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं तो औज़ु बिल्लाह भी पढ़ना मुस्तहब है और बिस्मिल्लाह पढ़ना भी मुस्तहब है। अगर इमाम के इक़्तिदा में हैं आप तो सिर्फ सना पढ़ करके आप खामोश हो जाएंगे। इमाम औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करेगा। और अगर आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं तो पहले आप सना पढ़ेंगे, फिर औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ की 7 आयतें आप पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना ये मुस्तहब है, सना पढ़ना ये सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ की मुकम्मल 7 आयतें ये वाजिब है। वाजिब का हुक्म आप समझ चुके। जानबूझ के छोड़ दिया जाएगा तो नमाज वाजिबुल याद रहेगी, भूल कर आपने छोड़ दिया तो सजदे सहू वाजिब होगा। सूरह फातिहा से फारिग हुए आप तो अब अगर कोई सूरत शुरू करना है, इसको कहते हैं ज़म्म सूरत, यानी सूरह फातिहा के साथ एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतों का मिलाना ये वाजिब है। तो अब अगर आपको फ़र्ज़ कीजिए कि 2 रकात नमाज फ़ज्र आपको अदा करना है और आपने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लिया, तो अब आपको फ़र्ज़ कीजिए कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना है, तो जब भी सूरत शुरू करेंगे आप और इमाम के इक़्तिदा में नहीं होंगे तो उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। यह मसला भी दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी आप नमाज में कोई सूरत शुरू से पढ़ेंगे, कुलिया पढ़ना है, कुल वल्लाह पढ़ना है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना है, कुल औज़ु बिन नास पढ़ना है, तो उससे पहले आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, ये मुस्तहब है। दरमियाने आयत से पढ़ना है आपको तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म नहीं है, वहीं आयत से आप शुरू कर देंगे। यही इमाम का हुक्म भी है। एक बात ये ख्याल रखना होगा कि सूरह फातिहा में और सूरत के मिलाने में तरतीब वाजिब है। तरतीब वाजिब होने का मतलब ये है कि पहले अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ की 7 आयतें आपको पढ़ना है और फिर बग़ैर किसी ताख़ीर के बिस्मिल्लाह पढ़ करके किसी सूरत को मिलाना है। इसको कहते हैं ज़म्म सूरत, यानी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद एक सूरत का मिलाना ये नमाज में वाजिब है। अब चाहे सूरत मिला लें, चाहे कुरान की कहीं से भी एक बड़ी आयत पढ़ लें या 3 छोटी आयतें पढ़ लें। अगर दरमियाने आयत से पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, और अगर आप शुरू सूरत पढ़ेंगे तो मुस्तहब है कि उससे पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और ये मुत्तसिलन होना चाहिए, यानी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के फारिग होने के बाद मुत्तसिलन दूसरी सूरत का मिलाना वाजिब है आमीन कहने के बाद। अगर आपने सूरह फातिहा का तकरार कर दिया आपने सूरत मिलाने से पहले, सूरत नहीं मिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ा और दोबारा फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, उसके बाद सूरत मिलाया, तो आप पर सजदे सहू वाजिब हो जाएगा, क्योंकि वाजिब के आप तारीख हो गए। वाजिब ये था कि सूरह फातिहा के पढ़ने के बाद फ़ौरन आप कोई दूसरी सूरत या एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें पढ़ लेते, लेकिन आपने सूरह फातिहा की तकरार कर दी तो अब ज़ाहिर सूरत के मिलाने में ताख़ीर हो गई। अब ताख़ीर हो गई तो जानबूझकर आपने ऐसा किया तो नमाज दोहराइए, भूल कर ऐसा किया आपने तो सजदे सहू कर लेने से नमाज अदा हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, क़याम फ़र्ज़ था, क़िरात फ़र्ज़ था। क़िरात की तफसील आप समाअत फरमा चुके, ये भी आप समझ चुके कि सूरह फातिहा की हर आयत वाजिब, सूरत का मिलाना भी वाजिब। ये भी आप समझ चुके कि और मुत्तसिलन पढ़ना ज़रूरी है, दरमियान में कोई फासला नहीं होना चाहिए, मसलन हमदों का तकरार नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद आप रुकू में जाना है, रुकू भी फ़र्ज़ है। रुकू का सही तरीक़ा क्या है? खड़े ही खड़े तकबीर कह के रुकू में नहीं जाएंगे, यह सुन्नत के ख़िलाफ़ है। झुकते ही तकबीर शुरू करेंगे, जैसे ही रुकू के लिए जाना होगा और आप कज होंगे उस वक्त तकबीर शुरू करेंगे और रुकू में जाते ही तकबीर ख़त्म हो जाएगी। ये है सुन्नत तरीक़ा। इसको तकबीर इंतकाल ये कहा जाता है, ये भी सुन्नत है। यानी जो तकबीर कह करके आप रुकू में जा रहे हैं, ये तकबीर कहना सुन्नत है, लेकिन रुकू फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ अगर छूट जाएगा नमाज नहीं होगी,
یا فرض میں ترتیب بدل گیا تو نماز نہیں ہوگی، رکوع بعد میں کیا سجدہ پہلے کر لیا آپ نے، نماز نہیں ہوگی، واجب ترک ہو گیا آپ کا۔ یعنی دوبارہ اگر جان بوجھ کے کیا نماز دوبارہ پڑھیے، اور اگر بھول کے کیا تو سجدے سے واجب ہو جائے گا۔ رکوع میں ادنا درجہ سنت یہ ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم آپ کہیے، ادنا سنت ہے۔ اس لیے امام کو یہ چاہیے کہ کم از کم وہ 7 مرتبہ کہے، 5 مرتبہ کہے، تاکہ مقتدی سکون کے ساتھ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لیں۔ اب آپ جب رکوع سے اٹھیں گے تو تکبیر کہنا سنت ہے، اس کو بھی تکبیر انتقالیہ کہا جاتا ہے، یعنی سمیع اللہ حمدہ کہنا یہ سنت ہے۔ رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہیں گے یہ سنت ہے، اور جب رکوع سے اٹھیں گے تو امام اگر ہے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، اور اگر مقتدی ہے تو ربنا لکل حمد کہے گا، یہ ہے سنت۔ رکوع کے بعد جو آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کو فقہ کے اصطلاح میں قومہ کہا جاتا ہے، قومہ، یہ واجب ہے قومہ۔ لہذا اگر کوئی رکوع کیا اور رکوع کے بعد نہیں اٹھا اور ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا تو واجب اس کا ترک ہو گیا۔ جان بوجھ کے کیا تو نماز دہرائے، بھول کے کیا اس نے تو سجدے سہو واجب ہوگا۔ قومہ کر لیا یعنی رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوئے تو یہ قومہ ہے واجب۔ اب آپ کو سجدے میں جانا ہے تو وہاں بھی سنت طریقہ یہی ہے کہ جھکتے ہی آپ تکبیر کہیں، اور سجدے میں پہنچتے ہی آپ کی تکبیر ختم ہو جائے۔ سجدہ فرض ہے، سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ سنت ہے، کم سے کم 3 بار۔ طاق بار کہنے کا حکم ہے، 3 بار، 5 بار، 7 بار، جتنی اللہ کو توفیق دے، جتنا آپ کے پاس وقت ہو۔ پہلا سجدہ کیا آپ نے، اب سجدہ کرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے آپ کو تکبیر کہتے ہوئے بیٹھنا ہے، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ یہ جلسہ بھی واجب ہے، جیسے قومہ واجب تھا ایسے یہ جلسہ بھی واجب ہے۔ قصداً چھوڑ دیا تو نماز واجب الادا رہے گی، بھول کر کے چھوڑ دیا تو سجدے سہو واجب ہوگا۔ ٹھیک سے آپ بیٹھ گئے، آپ کا جلسہ ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا، پھر تکبیر کہتے ہوئے آپ دوسرے سجدے میں جائیں، پھر سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ تسبیح کہیں، یہ 1 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی فرائض، واجبات اور سنتوں کے ساتھ۔ جب آپ دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں گے تو بیٹھیں گے نہیں بلکہ ڈائریکٹ اپنے قدموں کے سینے پر کھڑے ہو جائیں گے، اگر آپ کا جسم بھاری نہیں ہے تو، یعنی زمین وغیرہ کا ٹیک نہیں لیں گے، بلکہ ڈائریکٹ آپ، اور اگر بیمار ہیں، کمزور ہیں یا جسم بھاری ہے، بغیر زمین کا سہارا لیے نہیں اٹھ سکتے ہیں تو شریعت نے ان کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ زمین کا سہارا لے کر کے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ 1 رکعت آپ کے مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں بھی وہی تفصیل ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے امام اگر ہے تو بسم اللہ شریف پڑھے گا، اب یہاں نہ ثنا نہیں پڑھنا ہے اور یہاں اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ پڑھے گا الحمد شریف سے پہلے۔ الحمد شریف سے فارغ ہونے کے بعد آمین کہے، اور آمین کہنے کے بعد پھر بسم اللہ کہہ کے اگر کوئی سورت شروع کرنا ہے تو بسم اللہ کہہ کے سورت شروع کرے۔ سورت پڑھ کے جب فارغ ہو جائے اب پھر جیسے آپ نے پہلی رکعت میں کیا تھا تکبیر کہتے ہوئے آپ رکوع میں جائیے، رکوع میں پہنچتے ہی تکبیر ختم کر دیجئے، کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے آپ کھڑے ہو جائیے۔ یہ قومہ یہ بھی واجب ہے۔ قومہ میں اس کے بعد پھر آپ کو سجدے، دوسری رکعت کے سجدے کے لیے جانا ہے تو وہاں پر وہی تفصیل ہے کہ آپ جیسے جھکیں تکبیر شروع کریں اور سجدے میں پہنچتے ہی تکبیر ختم کر دیں، کم سے کم 3 مرتبہ سجدے میں تسبیح پڑھیں، تسبیح پڑھنے کے بعد بیٹھیں، یہ جلسہ ہوا، یہ واجب۔ پھر آپ تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں، کم سے کم 3 مرتبہ تسبیح کہیں اور پھر تکبیر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ اب یہ آپ کی 2 رکعت مکمل ہو گئی۔ اس بیٹھنے کو قاعدہ اولا کہا جاتا ہے،
یعنی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر جو آپ بیٹھیں گے یہ ہوگا قاعد اولا۔ قاعد اولا واجب ہے، اور اس میں التحیات پڑھنا بھی واجب ہے، تو 2 واجب جمع ہو گئے، قاعد اولا بھی اور التحیات پڑھنا بھی واجب ہے۔ کچھ لوگ التحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھ دیتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھیے کہ التحیات سے پہلے اگر قاعد اولا میں بسم اللہ پڑھ دیا آپ نے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ بیٹھتے ہی التحیات کا شروع کرنا واجب ہے۔ تسمیہ اور بسم اللہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو یہ واجب کا ترک ہوا، اس لیے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ صرف التحیات پڑھنا ہے آپ کو، قاعد اولا بھی واجب ہے، التحیات پڑھنا بھی واجب ہے۔ اشہد اللہ جب آئے گا تو آپ کی یہ شہادت کی انگلی اٹھے گی، ایسے دائرہ بنائیں گے اور اللہ پر یہ انگلی گر جائے گی، یہ سنت ہے، اٹھانا اور گرانا، حلقہ بنانا۔ اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ قاعد اولا میں التحیات سے فارغ ہونے کے بعد درود شریف اللہم صلی علی محمد تک نہ نکلے۔ اگر اللہم صلی اللہ تک آپ نے پڑھا ہے تو غنیمت ہے، یاد آ گیا اٹھ جائیے، لیکن اگر آپ نے اللہم صلی علی محمد تک پڑھ دیا تو واجب ہو گیا آپ پر سجدہ سہو کرنا۔ یہ بھی مسئلہ جوان بات رکھیے کہ قاعد اولا میں اگر التحیات کے بعد بھول کر اللہم صلی علی محمد تک کسی نے پڑھ دیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ آپ کی 2 رکعت مکمل ہو گئی۔ اسی طرح آپ تیسری رکعت ادا کریں گے، اسی طرح آپ چوتھی رکعت ادا کریں گے۔ فرق یہ ہوگا کہ چوتھی رکعت پر جو آپ بیٹھیں گے وہ ہے قاعد اخیرہ۔ یہ قاعد اخیرہ فرض ہے، تو تکبیر تحریمہ ایک فرض، قیام دوسرا فرض، قرات تیسرا فرض، رکوع، سجدہ، قاعد اخیرہ، اور قاعد اخیرہ میں التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد دائنے طرف سلام پھیرنا۔ لفظ سلام دائنے طرف بھی واجب ہے، لفظ سلام بائیں طرف بھی واجب ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ یہ سنت ہے۔ فرائض آپ کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھ گئے۔ نماز میں 7 فرض ہیں، شرطیں 6 تھیں، فرض 7 ہیں۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعد اخیرہ، مقدار تشہد کے، یعنی جو چوتھی رکعت پر آپ بیٹھیں گے وہ بیٹھنا تو مقدار تشہد فرض ہے، لیکن اس میں التحیات پڑھنا یہ واجب ہے، درود شریف پڑھنا اور دعائے معصورہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ دائنے طرف آپ سلام پھیریں گے تو اگر امام ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہے گا تو امام کے داہنے طرف جتنے مقتدی ہیں سلام میں ان کی نیت کرے گا، جو فرشتے حاضر ہیں سلام میں ان کی نیت کرے گا، جو امام کے سامنے کھڑا ہوا ہے پیچھے اس کی بھی نیت کرے گا، اور جو مقتدی ہوں گے اگر وہ امام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو امام کے ساتھ جب دائنے طرف سلام پھیریں گے تو دائنے طرف جو مقتدی ہیں ان کی نیت کریں گے، جو دائیں طرف فرشتے نماز میں حاضر ہیں ان کی نیت کریں گے۔ اور اگر وہ امام کے بائیں ہیں آپ تو جب امام داہنے طرف سلام پھیرے گا تو 3 نیتیں آپ کریں گے، تو امام کی بھی نیت کریں گے، دائنے طرف کے مقتدیوں کی بھی نیت کریں گے اور فرشتوں کی بھی نیت کریں گے۔ امام کے بائیں طرف آپ بیٹھے ہیں تو جب بائیں طرف سلام پھیریں گے آپ تو اس میں امام کی نیت کریں گے، نمازیوں کی نیت کریں گے اور فرشتوں کی بھی نیت کریں گے۔ اور اگر امام ہے تو امام دائنے طرف سلام پھیرے گا تو دائنے طرف کے نمازی، فرشتے، اجنہ جو بھی موجود ہیں نماز میں سب کی نیت کرے گا، اور بائیں طرف سلام پھیرے گا تو ان کی نیت کرے گا۔ معزز سامعین، اچھی طرح آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا ہوگا کہ نماز میں فرض کیا ہے اور نماز میں واجب کیا ہے۔ فرض چھوٹ جائے گا نماز نہیں ہوگی، واجب چھوٹ جائے گا جان بوجھ کے چھوڑا گیا ہے تو نماز واجب و لہذا انہیں دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ بھول کے آپ نے چھوڑ دیا ہے تو سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ سلام پھیرنے کے بعد امام کی اقتدا ختم ہو گئی۔ بس ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کھڑے ہوں گے نیت کریں گے نماز کی
تو آپ کی نیت کرنے کے بعد آپ کی انگلیاں جانب قبلہ کی طرف ہوں، نہ بہت پھیلی ہوں نہ سمٹی ہوں، اپنی حالت پہ چھوڑ دیجئے۔ سنت یہ ہے کہ یہ ہتھیلی آپ کے مونڈھے کے مقابل میں ہو، یہ کان کے لوگ کے مقابل میں ہو، یہ انگلیاں کان سے اوپر ہوں۔ یہ حکم مردوں کے لیے۔ حدیث میں تینوں طرح ہے کہ سرکار اٹھاتے تھے تو مونڈھے تک، ایک میں ہے کان کے لو تک، ایک میں ہے کان سے اوپر۔ تو آناپ نے تینوں حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے حکم یہ دیا کہ یہ حصہ رہے گا مونڈھے کے سامنے اور یہ کان کے لو کے محاذات میں، بقیہ انگلیاں جو ہوں گی وہ اوپر ہوں گی۔ تو اس طرح تینوں طرح کے حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ یہ حکم ہے مردوں کے لیے۔ لیکن عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو خالی کشادہ نہیں کریں گی اور خالی یہ مونڈھے تک کھلائیں گی۔ باندھنا ہے نیت تو مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ناف کے نیچے باندھیں۔ کسی امام کا یہ مسلک نہیں ہے کہ مرد سینے پہ باندھے۔ سینے پر باندھنا یہ عورتوں کے لیے حکم ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر باندھا جائے۔ امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ ہاتھ کو چھوڑے چھوڑے نماز پڑھیں گے۔ امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ چاہے چھوڑیں اور چاہے نیت باندھ لیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھیں۔ مرد ہے تو ناف کے نیچے باندھیں، یہ تین انگلیاں کلائی پر ہو، دو انگلیوں سے حلقہ بنا ہوا، پھر چھوڑ دیجیے ہاتھ جہاں تک کہ جائے، وہ ناف کے نیچے پہنچ جائے گا۔ عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو اس پر پشت پہ رکھیں گے اور سینے پر ہاتھ باندھیں گی۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں نماز کے فرائض، واجبات، سنت اور مستحبات پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہماری اور آپ کی ساری باتوں قبول فرما کر ذریعہ آخرت بنا دے۔ جن حضرات کی سنتیں باقی عطا فرمائے۔